میرے 2 پوائنٹس ہیں اس کے اندر. آپ نے علم کی بات کی نا, کمپلیٹلی انڈرسٹینڈ کی, علم کی, شعور کی. اسپیسیفکلی اگر پاکستان کی بات کریں تو ایجوکیشن کی کتنی زیادہ ضرورت ہے. ٹھیک ہے, آپ نے 2 چیزوں کی بات کی, یونیورسٹیز جانے والے اسکول گوئنگ چلڈرن کی, دوسری طرف آپ نے مدارس کی بات کی. اس میں 2 میرے آرگیومنٹس یہ اٹھتے ہیں کہ مدارس کا جب آپ ذکر کرتے ہیں تو اس کے اندر ایک رپورٹ کے مطابق جو کہ رائٹرز کے اندر پبلش ہوئی ہے 2023 کی, پچھلے سال کی, تو ان پاکستان ہر 2 گھنٹے کے بعد آن ایوریج جو ہے نا ایک بچہ جو ہے وہ جنسی زیادتی کا اس کو نشانہ بنایا جاتا رہا ہے, اور اس میں میجورٹی جو ہے وہ مدارس کے اندر پڑھنے والے بچے. ایک فیصل آباد انسیڈنٹ بھی ہمارے سامنے جو کہ بھی ویری ریسنٹلی چل رہا ہے, جس کے اندر ہم نے دیکھا کہ کس لحاظ سے کوریج ملتی ہے اور بعد میں ان کو ایک مطلب سم ہاؤ اس لحاظ سے ان کو سیف گارڈ کر لیا جاتا ہے, معاملہ جو ہے وہ پیچھے چلا جاتا ہے. تو یہ مدارس میں پڑھنے والے بچے جو کہ ان پرابلم سے گزر رہے ہیں, وہ آگے جا کے کس طرح سے ریپریزنٹیشن کر سکتے ہیں, ان کا سائیکولوجیکلی جو ان کا مائنڈ سیٹ ہے وہ کیا بن رہا ہوگا. ساتھ ہی ساتھ جب ہم اسکولز اور کالج کی ایجوکیشن کی بات کرتے ہیں تو اس کے اندر گورنمنٹ سسٹم کا اور پرائیویٹ سسٹم کا بہت زیادہ ایک اسٹارک ڈفرینس ہے. اگین جس پولرائزیشن کی ہم بات کرتے ہیں تو وہ بھی پولرائز مائنڈ سیٹس اوریجنلی ہم بیس سے نکال رہے ہیں. تو جب ہم شعور کی بات کرتے ہیں, تعلیم کی بات کرتے ہیں, پاکستان کی بات کرتے ہیں, اور ہم کہتے ہیں کہ عقلی شعور دے کے ہم نے یہ آغاز لینا ہے اپنی سوسائٹی کو بہتر کرنے کے لیے, اسٹیٹس کو چیلنج کرنے کے لیے, تو ایک طرف ہمارے بچے ہیں جو کہ مدارس سے نکل رہے ہیں, اگین جو کہ شاید کوئی بڑا کوئی ایگزامپلری وہاں کا ماحول نہیں ہے. ساتھ ہی اسکول کالج کے بچے ہیں جو کہ پرائیویٹائزڈ ہے, جو کہ صرف اپنے منی میکنگ ایجنڈاز کو پٹ فارورڈ کر رہے ہیں. گورنمنٹ اسکولس کی حالت نہیں ہے. اوور آل بجٹ کی بات کیا جائے تو ایجوکیشن کو شاید اتنی امپورٹنس نہیں ملتی, چاہے وہ پروونشل لیول پہ ہو یا فیڈرل لیول پہ ہو. بات تو کی جاتی ہے لیکن ایکچوئل امپلیمنٹیشن نظر نہیں آتی. پھر یہ سارے معاملات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ شاید ہماری قوم کے اندر شعور آ جائے گا؟ دیکھیں, ایک بات ہے جو انسٹیٹیوشن کس ڈگر پہ چل رہا ہے, تو اس میں یہ کہوں گا کہ مدرسوں کی کوئی تخصیص نہیں ہے. اگر ہم اپنی یونیورسٹیز کی بات بھی کریں تو یونیورسٹیز کے اپنے مسائل. سب سے بڑا مسئلہ یورو سینٹرزم کا مسئلہ ہے کہ ہماری تمام یونیورسٹیز کا نصاب, خاص طور سے سوشل سائنسز کا, ہیومینٹیز کا, یہ ایسے شعبہ جات ہیں جو ہمارے معاشرے سے ہمارے نوجوانوں کو ایلینیٹ کرتے ہیں. چاہے وہ علم سوشیالوجی کا ہو, اینتھروپالوجی کا ہو, پولیٹیکل سائنس کا ہو, اکنامکس کا ہو. اگر آپ ان کتابوں کے جو ایریا وہ کور کرتے ہیں اگر آپ اس پہ چلیں تو پھر تو ہماری اقوام کا تو وجود ہی نہیں ہے, کیونکہ وہاں صرف یورپ اور امریکہ کے بارے میں پڑھایا جاتا ہے. یہ ایک تحقیق شدہ ایک حقیقت کے طور پہ ہمارے سامنے یہ فیکٹ آتا ہے. تو یونیورسٹیوں کے اپنے مسائل. مدارس کی اگر ہم بات کریں تو اس کو بھی ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ ہمارے مدارس کے سسٹم میں جو کلونیل پیریڈ میں انٹرونشن ہوئی ہے, اور جس طرح سے خود ریلیجس اسٹڈیز کو اے پولیٹیکل بنایا گیا. اور اے پولیٹیکل سے میری مراد ذرا اس کو سمجھ لیجئے کہ اس سے مراد کہ کلونیل پیریڈ میں وہ مدارس جنہوں نے انگریزوں سے آزادی کی بات کی, ان کو کس طریقے سے نقصان ہدف بنایا گیا, ان کے خلاف اقدامات کیے گئے. اور وہ مدارس کے جنہوں نے اس بات سے پہلو تہی کی اور اس بات کو انہوں نے نہ چھیڑنا مناسب سمجھا اور انگریزوں کے اقتدار کو باقاعدہ ایک جواز فراہم کیا مذہبی اعتبار سے. ان دونوں طرح کے مدارس کے حوالے سے ہمیں مختلف پالیسیز ملتی. لیکن بہرحال چونکہ یہ میرا ایریا آف ریسرچ نہیں ہے, ہم اگر آج کی بات کریں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس سے میری مراد یہ ہے کہ باقی جو نقائص اور مشکلات ہیں وہ اپنی جگہ, لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ بھی تو ہماری قوم کی ایک افرادی قوت ہے. تو اگر ان کے نصاب کے حوالے سے دیکھا جائے یا ان کے دیگر معاملات, تو نصاب کا مسئلہ جیسے یونیورسٹیز میں ہو سکتا ہے ویسے بھی وہاں. لیکن میں تو بات یہ کر رہا ہوں نا کہ میں نے ہیومن ویل کی بات کی, ایک جذبے کی بات کی, ایک شعور کی بات کی, ایک ہدف کی بات کی. تو چاہے ہمارا یونیورسٹی کا نوجوان ہو یا مدارس کا نوجوان, ان کو اس بات کو پیش نظر رکھنے کی ضرورت ہے کہ اجتماعی مسائل کے حل میں ان کا کیا کردار ہے, اور جو نصاب وہ پڑھ رہے ہیں اس میں ان کو یہ شعور کس طرح سے ملتا ہے. وہ اس نقطۂ نظر سے معاملات کو سمجھیں اور اس معاشرے کو اپنی ذمہ داری سمجھیں, نہ کہ یہ کہ جو اوپر کا طبقہ ہے وہ ملک کے ساتھ جو مرضی کرتا رہے, وہ اگلے بھی کئی دہائیاں اسی طرح سے کرتا رہے, بلکہ ان کو خود اس معاملے میں سوچنے کی ضرورت ہے. تو اس انداز سے اس کو ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے.